بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ بڑی کامیابی سے اس کے اسباق چل رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی خدمت آخری دم تک کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج ہم سبق پڑھیں گے نورانی قاعدے کا وہ والا سبق جو بڑا پوری تختی، جو پہلی تختی ہم نے پڑھی تھی، اس تختی کے نچوڑ جو ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور دیکھیے اس تختی کے اندر اب آپ نے بچے کو نقطے سمجھانے ہیں، جو بڑی اہم بات ہے۔ آگے بچوں نے جتنا قرآن پڑھنا ہے، نورانی قاعدہ پڑھنا ہے، انہوں نے لفظوں کی پہچان نقطوں سے کرنی ہے۔ تو دیکھیے ابھی آپ کے سامنے یہ تصویر ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی لکیر لگا کر نا، اوپر سے نیچے کی طرف لکیر لگا کر اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں گے تو بچے کو بتائیں کہ ایک نقطہ کس کے اوپر ہوتا ہے۔ بچہ کہے گا نون کا، کیونکہ اب آگے چھوٹے چھوٹے اس طرح سے چھوٹی سی لکیر ہوگی، آگے دوسرا لفظ شروع ہو جایا کرے گا، پھر ایک اس کا سرا ہوگا، پھر اس کے اوپر نقطے ہوں گے یا نیچے نقطے ہوں گے، آگے پھر اسی طرح سے آپ نے بچے کو پہچان کروانی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی لکیر یہ لگی ہوئی ہے، اس لکیر کے اوپر اگر ایک نقطہ ہے تو بچے کو بتائیں یہ نون کی پہچان ہے، اور اسی طرح اس کے نیچے ایک نقطہ آ جائے اس لکیر کے تو آپ نے بچے کو پہچان کروانی ہے ایک نقطہ کون سے حرف کے نیچے ہوتا ہے، تو بچے کو اس کی پہچان کروائیں، وہ با کا ایک نقطہ ہوتا ہے نیچے۔ اسی طرح اس چھوٹی سی لکیر جو اوپر اور نیچے کی طرف بنائی ہوئی ہے، کھینچی ہوئی ہے، اس کے اوپر دو نقطے لگا دیں تو بچہ بغیر سوچے فوراً بتائے یہ تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ تا کی اصل شکل آپ بچے کو اس کے ذہن سے ریموو کروائیں اور ریز کروائیں۔ اصل میں تا کی پہچان کروانے کے بعد اب جو تا کی آپ پہچان کروا رہے ہیں وہ نقطوں کے ذریعے سے کروا رہے ہیں، اور اوپر دو نقطے آ جائیں اس چھوٹی سی لکیر کے اوپر تو یہ ہے تا۔ اسی طرح سے آگے اسی لکیر کے نیچے دو نقطے اکٹھے جڑے ہوئے، یہ آپ کے بچے کو یاد، جڑے ہوئے دو نقطے آ جائیں تو پھر وہ یا ہوگی، اس کی پہچان ہے یا۔ اور اسی طرح سے اوپر تین نقطے آ جائیں، تین نقطے اس لکیر چھوٹی سی الف کی طرح، لیکن الف تو اس کی پہچان تو لمبا سارا لکیر ہوتی ہے اور اس کے اوپر تو کوئی نقطہ وغیرہ نہیں ہوتا، اس لیے چھوٹی سی لکیر، تو اس کے اوپر تین نقطے لگا دیں تو وہ بن جائے گی سا۔ سا، اور سا کے بعد آپ نے اب بچے کو پہچان کروانی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے تصویر ہے جیم، جیم، اور اس بچے کو بتائیں جیم کی جو گولائی ہے نا یہ عارضی ہے، یہ گولائی جیسے ہی دوسرا حرف ساتھ لکھا جائے گا تو اس کی گولائی ختم ہو جائے گی، اور بچے کے ذہن سے یہ بات پہلے میں عرض کر چکا ہوں ریموو کروائیں کہ جیم کا نقطہ اندر نہیں ہوتا، یا اوپر کا یاد کروائیں یا نیچے کا یاد کروائیں کہ نقطہ یا تو اوپر ہوتا ہے جیم کے یا نیچے ہوتا ہے، درمیان میں کسی حرف کے کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اگلی بات آپ بچے کو یاد کروائیں گے کہ جیم کا نقطہ جیسے ہی ہم نے ریز کیا تو اب کیا بن گئی، بچہ بتائے بغیر سوچے آپ کو ہا۔ ہا، کیونکہ تلفظ وغیرہ آپ صحیح کروا چکے ہیں، ہا۔ ہا صحیح ہو گئی، اس کے بعد بچے کو پہچان بھی ہو گئی، اس کے بعد آپ اسی ہا کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں۔ یاد رکھیں نقطہ لگانے کا طریقہ یہ ہے، کچھ لوگ صفر لگا دیتے ہیں، صفر ہوتی ہے انڈے کی شکل میں، تو وہ صفر نہیں لگانی، بلکہ نقطہ بالکل اس کے درمیان خلا نہیں ہوتا، سیاہی ہوتی ہے، اس لیے جیم کا نقطہ ریز کر کے
اوپر نقطہ ایک لگا دیں تو بچے سے پوچھیے گا یہ کیا ہے، تو بچہ خواہ بتائے۔ اس کے بعد آ گیا دال۔ دال کی شکلیں بھی مختلف ہیں۔ جب کسی عربی رسم الخط کے اندر آپ دیکھیں گے الگ سے دال لکھا ہو اکیلا تو پھر اس کی شکل اور ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی پیچھے لفظ کو ملا کر آپ نے لکھا ہے یا کہیں لکھا ہوا آپ نے دیکھا تو پھر اس کی شکل اور ہوتی ہے۔ اس لیے بچے کو دال کی شکل یاد کروائیں اور پھر دال کے اوپر آپ نقطہ لگا دیں اور بچے سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے، تو بچہ بغیر سوچے بتائے آپ کو لال۔ اس کے بعد آ گئی را۔ را کی دو شکلیں پہلے میں عرض کر چکا ہوں پچھلے سبق میں، اور اس شکلیں بھی بتائی تھی، دکھائی تھی کہ را کی دو شکلیں ہوتی ہیں، اور وہ ہیں ایک یہ والی را اور ایک ساتھ والی۔ تو یہ را کی دو شکلیں ہیں، تو را کے اوپر نقطہ لگا دیں گے تو اسی را کو ہم زا پڑھیں گے۔ زا کے بعد آ گیا سین۔ سین، سین کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اس کے 3 دانت ہوتے ہیں سین کے، اور اسی طرح 3 دانتوں والی چیز اگر حرف کے اوپر آ جائے، صرف 3 دانت بنے ہو تو اس کی پہچان آپ بچے کو کروائیں۔ وہ شد والی تختی جب آئے گی تو وہاں پہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو سین کی پہچان کروائیں، پہچان ہو گئی۔ اب سین کے اوپر 3 دانتوں والے سین کے حرف کے اوپر اگر 3 نقطے آ جائیں، یاد رکھیں بچے کو بتائیں کہ ایک چھوٹے سے وہ جو الف کی طرح ایک لکیرہ کھینچا تھا اس کے اوپر اگر 3 نقطے آ جائیں تو اس کو سا پڑھتے ہیں، اور 3 دانتوں والے حرف کے اوپر اگر 3 نقطے آ گئے تو اس کو شین پڑھتے ہیں۔ یہ آپ نے بات یاد کروا دی، پہچان کروا دی۔ اس کے بعد آ گیا صاد۔ اس کی شکل بٹھانا بچے کے لیے ذہن میں آسان ہے، پڑھنا مشکل ہے، جو کہ آپ محنت کروا چکے ہیں۔ اور اب صاد، صاد کے اوپر آپ نقطہ لگا دیں، بچہ پڑھے ضاد یا غاد یا ضاد، تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی۔ تو اگر نقطہ ریز کر کے ریموو کر کے مٹا کر آپ پھر بچے سے پوچھیں اب کیا بن گیا تو بچہ بتائے صاد، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ضاد کے بعد آ گیا لفظ طا، یہ ایک ہی شکل رہتی ہے اس کی طا، تو اس کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا، نقطہ لگا کر بچے سے پوچھے کیا بچہ بتائے وا۔ اس کے بعد آ گیا عین۔ عین، عین کو زور لگا کر آپ پڑھیں اور بچے کو یاد کروائیں۔ جب ہو جائے اس کے اوپر پھر نقطہ لگا دیں تو بچہ بتائے غین، غین، ٹھیک ہو گیا۔ غین کے بعد اب اگلا جو حرف ہے وہ ہے عین اور غین۔ یہ عین جو ہے نا یہ لکھنے کے اندر شروع میں آئے تو اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے سیم، اینڈ پہ آئے یا حرفوں کے درمیان میں عین آئے تو اس کی شکل بھی تبدیل ہوتی ہے، وہ آپ دوسری تختی میں بچے کو یاد کروائیں گے۔ آگے عین پر نقطہ لگا دیں گے تو بچہ فوراً بتائے آپ کو غین۔ آگے آ گیا فا۔ فا کی ابتدائی شکل اور قاف کی ابتدائی شکل ایک ہی ہوتی ہے، صرف نقطوں کا فرق ہوتا ہے۔ تو بچے کو فا کے پریکٹس کرواتے، اس کی پہچان کرواتے ہوئے ساتھ قاف کی بھی کروا دیں۔ اسی فا کے اوپر ایک نقطہ اور لگا دیں تو قاف بن جائے گا، قاف۔ اور اس کے بعد کاف جو ہے نا، آپ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے کرنے لگا ہوں، اہم بات کرنے لگا ہوں، جو کاف کی شکل ہوتی ہے نا لکھائی میں، اس کے درمیان میں ایک ایس نما لکھا ہوتا ہے۔ بچے کو یہ یاد کروائیں کہ یہ اس کے کاف کے اوپر جو چیز لکھی بنی ہوئی ہوتی نا ایس کی طرح، اس کو اگر ریموو کر دیں تو اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ بچہ کہے گا لام، اس کو لام یاد کروائیں۔
اگر وہی چیز اسی لام کے اوپر لگا دیں گے تو یہ کاف بن جائے گا، کاف بغیر نقطوں والا۔ اب اس کاف کو، اس مطلب لام کو کاف بنایا کس نے؟ وہ جو گولائی کے اندر ایسا بنا ہوتا ہے نا، مطلب اس کو وہ چیز بنانے والی ہے کاف، لام کو کاف یہ والی چیز بنا رہی ہے۔ اب آپ بچے کو صاف یہ بتائیں کہ یہ والا جو حرف ہے نا کاف کے اوپر یہ جو بنا ہوا ہے، یہ جس جس حرف پہ آتا جائے گا آپ اس کو کاف پڑھیے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بڑی اچھی طرح۔ کاف کے بعد آ گیا لام، لام آگے میم، نون۔ میم کی شکل جو ہے نا یہ چینج ہوتی ہے، لیکن دوسری تختی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ میم، آگے آ گیا نون۔ نون کا، با کا جب میں نے نقطہ بتایا تھا تو نون کا ساتھ تعارف کرا دیا تھا کہ ایک نقطہ اس چھوٹے سے جو آپ نے الف کی طرح کھینچا ہے، ایک لکیر کھینچی ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہے تو نون ہے۔ اس کے بعد ہے واو۔ واو کی پہچان بھی اپنی ہے، اس کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آگے ہے ہا۔ ہا کی 3-4 شکلیں ہیں، 4 سے بلکہ 5، تو وہ بھی دوسری تختی میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ ہاں، آگے ہے حمزہ۔ حمزہ سیم ٹو سیم ایک ہی اس کی شکل ہے۔ آگے ہے یا، یا تو وہ تا کو بتاتے ہوئے میں نے یا کا بتا دیا تھا کہ یا کی یہ والی شکلیں قرآن میں آگے تحریر میں جب اکٹھا لکھا جاتا ہے تو یہ والی شکلیں نہیں آتی، اس لیے بچے کو نقطے پہچان کروائیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ کر قرآن پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بچے کو کہاں سزا دی جاتی ہے اور کہاں نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ پہلی تختی کے اندر بچے کو مارنا گناہ ہے، سزا دینا جائز نہیں ہے استاذ کے لیے۔ کیوں؟ کہ پہلی تختی میں استاذ کی اپنی محنت ہے، سارا قرآن یہ پہلی تختی ہے، پہلی تختی میں استاذ نے پڑھانا ہے، جو پڑھانا ہے بچہ آگے وہی پڑھے گا۔ اس لیے آپ یہ مقصد بنا لیں کہ میں پہلی تختی پڑھا رہا ہوں اور بچے کو انشاءاللہ ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، بچے کو مارنا نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہی نہیں بنتا کہ بچے کو آپ پہلی تختی میں ماریں۔ آپ بچے کی ذہن کم ہے، آپ تھوڑا پڑھا لیں، ایک حرف پڑھا لیں تو اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں۔ بچے کے ذہن کا پتہ چلتا ہے 5-6 تختیاں، 3-4 تختیاں پڑھ لے، اس کے بعد اس کے ذہن کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے پہلی تختی میں بالکل آپ اپنے آپ کے اوپر یہ لازم کر لیں کہ میں بچے کو مار نہیں سکتا۔ اس کے بعد ابھی آپ کے بچے نے، آپ کے شاگرد نے، آپ کے طالب علم نے، آپ کے سٹوڈنٹ نے پہلی تختی کمپلیٹ پڑھ لی ہے، بہت اس پہ آپ کے ذہن کے مطابق، آپ کی جو علمی سطح ہے اس کے مطابق آپ کا بچہ بالکل 100/100 اس نے پڑھ لیا ہے، 100% پہلی تختی اس نے پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ دوسری تختی جب پڑھا رہے ہیں نا تو دوسری تختی میں سے جب کوئی ایسا حرف آ جائے جو پہلی تختی میں پریکٹس بھی کر چکا ہے، اس کو یاد بھی کروا چکے ہیں، پھر بھی بھول گیا، اس کو پہلی تختی والا حرف نہیں آ رہا، پہلی تختی والی بات اس کو یاد نہیں آ رہی، تو اس کو یاد پہلے ٹائم میں کروائیں۔ ابھی دوسری تختی ہے، قاعدے کے درمیان نہیں پہنچا، پھر بھی آپ نہیں مار سکتے، اسی لفظ کا تعارف کروائیں، تیسری بار کروائیں، پھر تھوڑی سی اس کے اوپر سختی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بچے کی توجہ ہی نہ ہو، تو بعض دفعہ بچے کو کسی بات کا ڈر جو ہے نا اس کو توجہ دلا دیتا ہے، تو اس کو ڈرائیں، صرف ڈرائیں، اور جب ڈرائیں گے بچہ لائن پہ چل پڑا تو آپ کو ضرورت ہی نہیں جسمانی سزا دینے کی۔ اس لیے ان باتوں پر عمل کیجئے، اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔